دو سجدے کے درمیان بیٹھتے وقت کیا دونوں پیڑوں کے دونوں پیروں کو لگا کے بیٹھنا چاہیے؟ پیڑوں ہے کہ پیروں ہے شیخ؟ دو سجدے کے درمیان بیٹھتے وقت کیا دونوں پیڑوں یا دونوں پیروں کو لگا کر بیٹھنا چاہیے؟ لگا کر آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے، یعنی کوئی ایسے تکلف کی بات نہیں۔ البتہ سجدے میں آپ کے وہ دونوں فٹ جو ہیں وہ اس طرح ملے ہوں سجدے میں، اور جب کھڑے ہوں تو فاصلہ ہونا چاہیے، اس طرح کھڑے نہ ہوں بالکل۔ آپ آئیے کھڑے ہو جائیے ذرا سا، ایک دم پیر ملا کر کے۔ کہتے ہیں بعض مذاہب میں ہے کہ پیر دونوں ملا کر کے، دونوں ملائیے، اس طرح کھڑا ہونا یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل، اچھا اسی طرح جب آپ بیٹھیں گے تو یہ جو بیٹھے ہیں کتنی دونوں پیر ران دونوں مل نہیں سکتی، دونوں پیر اگر کہہ رہے ہیں ملانا تو مل نہیں سکتی، تو تکلف نہ کریں، لیکن یہ کہ اتنا پھیلائیں نہ بھی کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، متوسط طور پر آپ بیٹھیں۔ یہ جو پیر ملا کر کے کہتے ہیں نماز کھڑے ہوتے ہوئے پیر ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، سنت رسول کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں ہے پیارے رسول نے کہا کہ جوتے اپنے داہنی طرف نہ رکھو، کسی کے بائیں ہو جائے گا، اور اپنے بائیں نہ رکھو، کسی کے دائیں ہو جائے گا۔ آگے بھی نہ رکھو جوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے ہوتا ہے۔ کہاں رکھے؟ دونوں پیروں کے درمیان، جہاں کھڑے ہیں آپ وہاں رکھیں۔ اب اگر دونوں پیروں میں فاصلہ نہیں تو کہاں رکھیں گے آپ؟ وَلْيَضَعْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، واضح طور پر حدیث شریف میں ہے دونوں پیروں کے درمیان۔ اس کا معنی ہے کہ یہ ہمارے شیخ اللہ مغفر لہ ورحمہ امام شیخ سبیل ایک مرتبہ پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لڑکے عمر سبیل انتقال کر گئے وہ بھی، اور دونوں، تو ایک مرتبہ شیخ کے سامنے یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ دونوں پیر کے درمیان فاصلہ ہو یا دونوں پیر اکٹھا کر کے صلاۃ میں کھڑا ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی حدیث بتا۔ ہمیشہ اس طرح کی چیزیں پوچھتے رہتے تھے، کیونکہ وہ کلیہ شریعہ کے فقہ کے عالم تھے اور ہمیں حدیث الحمدللہ، تو وہ بےچارے حسن ظن۔ تو میں نے شیخ کے سامنے ہی کہا دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ جوتے دونوں پیر کے درمیان رکھنا ہے، اس کا معنی ہے کہ دونوں پیر ملانا ضروری ہوتا ہے، تو پیارے رسول کہیں اور رکھنے کو کہتے۔ تو شیخ نے کہا واللہ بہت واضح دلیل ہے۔ کہتے میں بھی نہیں جانتا، ایسے ہی کہا شیخ نے، اللہ ان کو جنت دے، بیچارے بہت متواضع تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ دلیل صحیح ہے۔ بہرحال اب جو چاہے جیسا چاہے کرے، لیکن انشاءاللہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کی صلاۃ کس طرح تھی، کس طرح آپ پڑھتے تھے، نہ کسی مذہب سے ہم متعلق ہو کر کے حدیث رسول کو چھوڑیں، اور نہ کسی کے کہنے پر۔ یقیناً ہم بہت بڑے گناہگار ہوں گے اگر اس طرح کریں گے۔ تو دو سجدے کے درمیان بیٹھتے وقت دونوں پیروں کو لگا کے بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے بیٹھتے وقت، لیکن قدم جو ہے وہ بایاں بچھائیں گے اور داہنا کھڑا رکھیں گے، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، یا پھر دونوں قدم کے اوپر اس طرح کر کے، اور آپ ایڑی کی پر بل بیٹھیں گے، ایڑی کے اوپر اپنا اب گھٹنا ملانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جگہ ان کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، لیکن گئے مسجد بنی عبد الاشحل کہاں، وہاں صلاۃ پڑھی پیارے رسول کے بہت بعد، ان کی عمر بہت لمبی رہی، تو گئے تو امام نے جب صلاۃ پڑھائی تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کے ساتھی، خادم رسول جانے جاتے تھے، رات دن گھر میں بھی رہتے تھے جب چھوٹے تھے، تو کہتے تھے اللہ کے رسول، کہتے ہیں اے صاحب رسول اللہ، ہماری نماز جو آپ نے دیکھی ہے اور پیارے رسول کے ساتھ آپ کی نماز جو تھی، اس میں کیا فرق آپ نے دیکھا؟ تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ تم جو ہے صفوں کو سیدھی نہیں رکھتے ہو۔ کننا نلزق الکعب بالکعب، یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹخنے سے ٹخنے ملا لیتے تھے۔ یہ دیکھیے، جس کو آج کسی حنفی مذہب میں تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ ملائیں تو آپ کو پیر سے مار دیں گے، حالانکہ یہ سنت رسول ہے۔ یقیناً بڑا رونا آتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء یہ سب احادیث سے گزر کر کے گئے ہیں،
لیکن کیسے اس پر سختی کرتے تھے، اللہ معاف کرے، ان کو بخشے اللہ تعالیٰ۔ اور موجودہ جو لوگ ہیں ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں خیر خواہی کے لیے کہ اس ضد کو چھوڑیں، جہاں پیارے رسول کی حدیث مل جائے وہاں کوئی چون و چرانا ہو، نہ ملے تو ہمارے سب امام ہیں، ہم ان سے تھوڑا سا یہاں بھی اختلاف کریں، سوائے امام ابو حنیفہ کی کسی اور کی نہیں لیں گے، نہیں، جس کی بات زیادہ انسب ہو، امت کے لیے آسان ہو، پیارے رسول ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، امام شافعی نے کہا وہ آسان ہے تو اس کو لے لیجیے آج، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ آسان ہے وہ لے لیجیے آج۔ تو ایک مفتی کو چاہیے کہ وہ تو کم سے کم اس طرح کا مقلد نہ رہے، لوگوں کے سامنے ایسا فتویٰ دے جو آسان ہو، جہاں نص سے حدیث یا قرآن ہے اس میں تو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے، البتہ اگر دو معنی کی حدیث ہے تو دونوں معنی صحیح مانے جائیں گے، لیکن جہاں نہیں ہے اور مسئلہ اجتہاد اور محنت سے کسی امام نے اپنی رائے ظاہر کی ہے تو وہاں کسی کا بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب دو سجدے کے درمیان بیٹھتے وقت کہتے ہیں، کیا سوال کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اکٹھا پیر ملانا یا گھٹنے ملانا نماز میں یہ بھی غلط ہے، دور دور رہیے۔ ہم جب پڑھ رہے تھے چھوٹے تھے پڑھے، تب جب دلی پہلی مرتبہ دلی آئے اپنے بستی سے تو دیکھا کہ نماز کے مصلے بنے ہوئے ہیں، دلی جامع مسجد میں اب بھی ہے نا، ہر ایک کے لیے ایسا خوبصورت پتھر کاٹ کر کے ہر ایک کے لیے محرابی مصلی بنا، اور ویسے کھڑے بھی ہوتے ہیں لوگ، اتنی دور دور کی دو کے بیچ میں تیسرا آدمی بڑی آسانی سے گھس سکتا ہے، تو ایسا بنائے ہوئے، تو ہم نے کہا دیکھیے اسی مذہب پہ بنا ہوا ہے اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی حضرت انس کی، کہتے ہیں کنا نلزق الکعب بالکعب، ہم ٹکنے سے ٹکنے ملا لیتے تھے، والمنکب بالمنکب، اور موڈھے سے موڈھا ملا لیتے تھے، ولو فعلت باحدهم اليوم، آج اگر کسی کے ساتھ ایسا کرو، لنفر منک کالبغل الشموس، تو ایسا بھاگے گا تم سے جیسے بھڑکیلا خچر ہو بھاگتا ہے۔ اور وہی یہ بات صادق آتی ہے ہمارے ان بھائیوں پر کہ آپ ملانا چاہے تو بھاگتے ہیں، تو یہ چیز بہت ہی غلط ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے پیارے رسول کا احترام اور پیارے رسول کی محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا بھی ہم ادا کریں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اگر بیٹھے ہوئے بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملے ہوں، اور اسی طرح سجدے میں ہوں تو ظاہر بات ہے ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، اگر آپ اکیلے سجدہ کر رہے ہیں تو اس طرح کریں گے، لیکن اگر جماعت میں ہیں تو مل کر کے سجدہ کریں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لمبے سجدے میں جماعت کے اپنے گھٹنے کہنی کو ران پہ رکھ کر کے مدد لیتے تھے، تو اس کا معنی ہے کہ کھل کر کے وہاں نہیں پڑھنا ہے، یعنی جماعت میں، کہ تاکہ لوگ تکلیف محسوس کریں، اور آپ بھی کھول دیں گے وہ بھی کھول دیں گے تو ایک صف میں جس میں 10 آدمی آئیں گے ہو سکتا ہے 3 آدمی 4 آدمی آئیں۔ تو بہرحال سنت رسول ڈھونڈنے پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بیٹھتے وقت بھی آپ کی ران دوسرے کے ساتھ ملی ہو، یعنی یہ نہیں کہ دور دور ہو۔